اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور اکثر دوستوں نے یہ سوال کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، کیا کسی کرمینل کیس میں قرآن پاک پر حلف دے کر کسی قانون کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا کیا انویسٹیگیشن میں جیسے عام طور پر تھانوں میں یہ یا پنچایت میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ دوسری پارٹی اگر حلف اٹھا دے تو ہم اپنا مقدمہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا قانون میں پاکستان پینل کوڈ میں یا کرمنل پروسیجر کوڈ میں کیا ایسی کوئی پروویژن ہے کہ قرآن پاک پر حلف لے کر کسی فیصلے کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس سے پہلے ہم یہ لیکچر ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ قرآن پاک ہمارا ایک نصب العین ہے اور اس کو چل کر ہم اپنی زندگی کے بہت ہی اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس میں ڈسکس نہ کیا گیا ہو، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ اس کو اگر ہم قرآن پاک سے سیکھنے کے بجائے صرف اور صرف لوگوں کو ہم اس بات پر لے آئیں کہ آپ قرآن پاک کا حلف اٹھا لیں، تو پھر اس سے آپ کا بہت ہی نقصان اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اسے تعلیمات لینا ضروری ہے، اور پاکستان پینل کوڈ میں اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس سے یہ فیصلہ ہو سکے کہ قرآن پاک پر اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ویسے تو بینگ اے مسلم ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر چوری کا الزام ہے، تو چوری کا الزام جو ہے دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ آفٹر دا انویسٹیگیشن کرنی ہے پولیس آفیسر نے، اور پولیس آفیسر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قرآن پاک پر آپ جناب حلف اٹھا لو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک فعل ہی غیر قانونی ہے کہ آپ اس کو انڈلج نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سول کیسز میں ضرور فیصلہ ہو سکتا ہے اگر دونوں پارٹیز، یا فیملی کیسز میں دونوں پارٹیز آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ قرآن پاک پر فیصلہ ہے، کیونکہ وہ سول رائٹس ہے۔ اور یہاں پر کرمنل کی بات ہے، تو کرمنل میں اسٹیٹ نے ایک طریقہ کار اختیار دیا ہے کہ کون کون سے جرائم ہیں وہ کمپاؤنڈیبل آفینسز ہیں، اور کون کون سے جرائم ہیں جو نان کمپاؤنڈیبل ہیں، کون سے جرائم ایسے ہیں جن سے صلح ہو سکتی ہے، کون کون سے جرائم ہیں جن میں صلح نہیں ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پر چوری کا مقدمہ ہے، تو اس میں اگر مدعی آ کر بیان دے جی میری صلح ہو گئی ہے اس میں، تو کیا وہ بری ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اسٹیٹ انوالو ہے۔ وہ اس نے ایک تو جرم یہ کیا کہ کسی کی چوری کی، دوسرا اس نے جرم یہ کیا کہ اس نے اسٹیٹ کے اندر چوری کو فروغ دیا۔ اگر اس کے خلاف انویسٹیگیشن میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ملزم ہے، تو پھر مدعی اگر یہ بیان دینے کے لیے عدالت میں آتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کے بیانات پر اس کو بری نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سوسائٹی کو چلانے کے لیے جرائم کو روکنا ہوتا ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے اگر ایسے جرائم ہیں which has affected the public tranquility and the laws of the state, then that case cannot be compounded اور اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اصل وجہ کہ کرمنل کیسز میں اگر کوئی فیصلہ آپس میں کوئی کر لے کہ قرآن پاک کو اس کو درمیان میں لا کر اس پر فیصلہ کیا جائے، تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عدالت میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور عدالت نہ ہی یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ قرآن پاک کو درمیان میں لایا جائے، کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہونا ہے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے ایویڈنس ہے، ایویڈنس اگر پروڈیوس ہو گئی ہے، اس کو ایویڈنس کو آگے لا کر اس کو گناہ گار اور بے گناہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بڑی لینڈ مارک اتھارٹی ہے جو فیصلہ ہوا ہے PLJ 1996 کرمنل سائٹیشن لاہور 1416 PLJ 1996 میں یہ فیصلہ ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیشل اوتھ کی پروویژن کرمنل پروسیجر کوڈ اور PPC میں عدالت میں ڈیورنگ دا ٹرائل نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سول کیسز میں اسے ہوتا ہے۔ سول کیسز میں مثال کریں کہ اس میں سول رائٹس ہوتے ہیں، پرسنل کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو راضی نامہ عام طور پہ مثال کریں کہ ہارٹ کیس ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی کے ناک کی ہڈی توڑ دی ہے، کسی کا دانت توڑ دیا ہے، تو 337
کے زمرے میں تمام اوفینسز A1 A2 3 A5 A6 تک لگتے ہیں. تو کیونکہ وہ پرسنل انجری ہے تو اگر مدعی اس کو بیان دیتا ہے دیٹ از کمپاؤنڈیبل اور قابل راضی نامہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں. اب مثال کے طور پر چوری ہے، چوری نہیں ہو سکتی. ڈکیتی ہے تو وہ بھی پبلک ٹرینکولیٹی کے خلاف ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو اس میں بھی راضی نامہ نہیں ہو سکتا. مثال کرے قتل ہے، قتل میں یہ ہے کہ راضی نامہ ہو سکتا ہے اگر تمام شرعی وارثان کر لیں. تو اس طریقے سے یہ باتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح 379 چوری کا ہے، یا اسی طرح 376 ہے زنا بالجبر ہے، 365 ہے. اس قسم کے جرائم میں راضی نامہ کرنا قانونی طور پر اجازت نہیں ہے. تو عام طور پہ جب راضی نامے ہوتے ہیں تو وہاں پر اسٹیٹمنٹ چینج کی جاتی ہے. تو اسٹیٹمنٹ چینج کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مدعی یہ بیان دے گا کہ میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کرایا تھا اور اس وجہ سے یہ اوفینسز ختم ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، PPC میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، اور تمام جیسی پروویژن جو بھی آتی ہیں وہ آپ صرف اور صرف اپنے سامنے رکھیں. اگر تھانے پر آپ کو تفتیشی صاحبان یہ زور دیتے ہیں کہ آپ یہ FIR حلف پر ختم کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو کہیں کہ قانون کے مطابق اگر آپ کو اجازت ہے کہ آپ حلف مقرر کر دیتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی نے حلف اٹھا لیا اور حلف اٹھانے کے بعد اس کو ملزم قرار دے دیا گیا. تو یہاں پر عدالت میں صرف اسی بیس پر بیس نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام لیکچر تھا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید کوئی اچھا سا ٹاپک لے کر آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.